ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میری پیاری مومنہ ماں اور بہنوں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی دعوت تھی جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کی دعوت تھی۔ یعنی میرے بھائی، میرے دوست، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سمجھو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت تھی جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کی دعوت تھی، اور وہ دعوت الی اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و والا صفات کے بارے میں اس عقیدے کا لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کرنا کہ اس کے سوا موت و حیات کا کوئی مالک نہیں، نفع اور نقصان صرف اللہ کے قبضے اور قدرت اور اختیار میں ہے، اور صرف وہی ہستی ذات مبارکہ ہے جو چاہے کرے، کوئی اس کے ارادوں کے اندر دخل دینے والا نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ کہا گیا قل ما كنت بدعا من رسلی وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی پیغام لے کے نہیں آیا، کوئی پیغام لے کے نہیں آیا، میری دعوت وہی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول کی تھی، میں اسی پیغام کو دہرانے کے لیے آیا ہوں جس کا اظہار اور اعلان پہلے انبیاء اور رسول فرماتے رہے۔ قل ما کنتم بدعا من رسولی وما ادری۔ اب ذرا مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی ہستی اور مخلوقات میں سب سے بڑے وجود کونین کے سردار، ثقلین کے امام،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف دیکھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست اور میری پیاری ماں اور بہنوں، توحید کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب تم کوشش نہیں کرو گے توحید تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ بغیر توحید کے دین کی عمارت کھڑے نہیں ہوگی۔ توحید ہی ہے پایا اور پلر۔ اس کے اوپر چھت اگر ہے تو تمہاری عبادتیں، تمہارے صدقات خیرات اس پر ٹکیں گے۔ اگر توحید نہیں ہے، اگر آپ توحید کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا پہلا پہلو یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھو۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک توحید کی حقیقتوں کو نہ سمجھا جائے، آدمی تب تک اللہ کی وحدانیت کا صحیح معنوں میں قائل نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، جس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے، وہ اپنائے ہوئے ہے، وہ عقیدہ درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عقیدے کو درست نہ سمجھتا ہو تو وہ اسے اپنا ہی نہیں سکتا، اسے اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ عقیدے سے عقیدت نکلتی ہے۔ آدمی تبھی کسی عقیدے سے عقیدت رکھتا ہے اور اسے اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اپنی دھڑکنوں میں سموتا اور اسے اپنے دل و دماغ میں محیط کرتا ہے، جبکہ وہ اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کا قائل ہو۔ اگر اسے معمولی سا بھی شبہ ہو کہ یہ اعتقاد میں رکھے ہوئے ہوں، یہ جو میں اعتقاد میں رکھے ہوئے ہوں اور جس عقیدے کو میں اپنائے ہوئے ہوں، اس میں کسی قسم کا نقص اور خامی ہے، کسی قسم کا نقص اور خامی ہے، تو وہ کبھی اسے اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو کیا تم کھاؤ گے؟ اگر ایک گلاس کا پانی ہے، ایک معمولی سا چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا اگر اس میں گر جائے، بچے کا ہی پیشاب گر جائے، تو کیا تم اس کو پانی پیو گے؟ وہ پانی پیو، فوراً کہو گے پانی پھینک دو، گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوسرا پانی لاؤ۔ میرے بھائی، دین کو کیوں نہیں سمجھتے؟ توحید کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جب تک تم توحید کو نہیں سمجھو گے تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ توحید کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کرنا پڑے گا، عقیدے پر غور کرنا پڑے گا۔ اور جس عقیدے کو میں اپنائے ہوئے ہوں اس میں کسی قسم کا نقص اور خامی ہے تو کبھی اسے اختیار نہیں کر سکتا، کبھی اسے اپنا نہیں سکتا۔ اس لیے عقیدے کو صحیح طور پر درست کرنے کے لیے کلام رب العالمین میں بڑی گہری نظر ڈالنی ضروری ہے۔ اللہ کے کلام میں، یعنی کہ قرآن مجید میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گہری نظر ڈالنی ہے، جب جا کر تمہیں توحید کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو تم دین کے لیے بھٹکتے پھرتے رہو گے۔ کوئی سا دین بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، جیسے ملا مولوی پیر و مرشد تمہیں کہتے ہیں، انہی کے پیچھے تم زندگی گزارو گے۔ جب موت آئے گی، آنکھ بند ہوگی، قبر کے اندر جب تمہیں من ربو کا، ما دینو کا، من نبیوں کا سوال کیا جائے گا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ واپس ہی نہیں ہے میرے بھائی، قبر میں جانے کے بعد دنیا میں واپس ہی نہیں ہے، وہاں سے آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور ایک نئی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر عذاب بھی ہے، جہنم کے عذاب بھی ہیں۔ اگر تم نیک نہیں ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر نیک ہو، صالح ہو، توحید پرست ہو تو انشاءاللہ وہاں سے کامیابی ہی کامیابی تمہیں ملے گی، اور وہ کامیابی کی آخری جگہ جنت الفردوس ہے، جنت ہے میرے بھائی۔ ہر انسان جنت کو جانا چاہتا ہے، کیسے جائے گا؟
اس کے لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، توحید کو جاننا ضروری ہے، بغیر توحید کے جنت نہیں ملنے والی۔ میرے بھائی، میرے دوست، یاد رکھو، رب العالمین، کلام رب العالمین نے بڑی گہری نظر ڈالنی ضروری ہوتی ہے، اور اسی شان پر اور اسی کسوٹی پر آدمی کو یہ پرکھنا چاہیے کہ جس والہانہ تعلق کی بنیاد پر میں عقیدے اور فکر کو اپنائے ہوئے ہوں، کیا وہ عقیدہ اور فکر قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق ہے کیا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو آخر توحید کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے میں انسان کی ممدوح معاون ہوتی ہے، وہ یہ کہ آدمی یہ سمجھے کہ ساری کائنات کے اندر اگر سب سے بڑی ہستی اللہ اکبر اور ذات کوئی پیدا ہوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ساری دنیا میں سب سے بڑی ہستی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور آپ کے میرے پیارے نبی ہیں، ساری کائنات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بڑی ہستی ہے کوئی؟ اگر ہے تو بتاؤ میرے بھائی، میرے دوست۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس ہستی، اور اگر کوئی چیز کسی کو دنیا کے اندر حاصل ہو سکتی ہے تو امام الانبیاء اور سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا چاہیے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، اس لحاظ سے بھی کہ وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ رب العالمین کی نگاہ میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں، اور اس لحاظ سے بھی رب العالمین نے انہیں نہ صرف یہ کہ آنے والوں کا امام بنائے، بلکہ رحمت عالم علیہ السلام کو جاننے والوں کا بھی امام بنایا ہے۔ اور یہ اعزاز اور یہ مرتبہ کسی پیغمبر رسول کو نہیں ہے، جتنے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں وہ ان لوگوں کے امام تھے، وہ ان لوگوں کے امام تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، یا ان لوگوں کے امام تھے جو ان کے بعد آنے والے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب آمینہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج نبوت اور رسالت رکھا تو آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کا امام بنایا، موجودہ بھی اور آنے والی نسلوں کا امام بنایا، بلکہ معراج کی رات مسجد اقصی میں آپ کو سارے نبیوں کے آگے کھڑا کر کے پہلوں کی امامت کا تاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے کعبۃ اللہ کے پڑوس سے براق پر سوار کر کے جبرائیل امین علیہ السلام مجھے لے کے چلے اور یہ کہا کہ اے محبوب، رب العالمین رب کائنات نے آج آپ کو اپنے پاس آسمانوں کی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے بلایا ہے، تو میں براق پر سوار ہو کے جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں چلا۔ ابھی براق نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کو روکنے کا اشارہ دیا، براق رک گیا، اس کے رکتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول اتریے۔ میں اتر پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا اور مجھ کو ساتھ لے کہ آگے بڑھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقدس ہے، اور
ہم مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں. ہم کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں. مسجد اقصی میں جبرائیل علیہ السلام کی معیت پہ داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر صفیں بندھی ہوئی ہیں. لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی صفوں کو درست کر چکے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز شروع کرنے کے لیے کسی کی آمد کے منتظر ہے. میں تعجب سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہوں، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ کہ کہا اللہ کے رسول یہ آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے نبی اور رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی میں اکٹھے اور جمع کر دیا ہے. تو میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کون کھڑے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ نماز کے لیے کھڑے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام ان کو کس کا انتظار ہے؟ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام ان کو کس کا انتظار ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. اللہ اکبر. سنیے میرے بھائی میرے دوست، ہم اماموں کے بارے میں تکرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہے، یہ ہمارے امام ہے، 4 امام ہے، 5 امام ہے. یہ اماموں کو نہیں مانتے، فلانا مانتے. ہمارے امام کون؟ ہمیں خود فیصلہ کر لیے. ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ساری کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے ان کا امام کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کندھے سے پکڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے لے کر بڑھے اور مصلی امامت پر کھڑا کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان سب کا امام آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے جسے امام بنایا ہے ان کی باتوں کو تم ٹھکراتے ہو. ہم اسی امام کو مانتے ہیں جسے اللہ نے امام بنایا ہے. وہ ہے ہمارے امام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھاؤ دیکھو تو صحیح قرآن کو، پڑھو تو صحیح، تمہیں معلوم پڑ جائے گا. قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، واعظ و نصیحت سننا نہیں چاہتے. توحید کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. سنو توحید کیا ہے میرے بھائی میرے دوست. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی کے رب کائنات نے جنہیں نہ صرف یہ کہ آنے والوں کا امام بنایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے جتنے لوگ ہیں قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہونے والی ہے ان سب کی امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھ دیا ہے. پھر صرف اسی پر اکتفا کریں. اکتفا نہیں کی بلکہ آپ سے جو پہلے گزر چکے انہی مسجد اقصی میں جمع فرما کے امام کائنات سے اس کی امامت کروا کے اس بات کی فیصلہ کر دیا کہ جس طرح قیامت تک آنے والی نسلوں کا مجھ کو امام بنایا ہے اسی طرح آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق کی امامت کا تاج بھی تیرے ہی سر پر رکھا ہے. اور ظاہر بات ہے اس سے بڑی ہستی تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ذات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھنا ہو تو ساری دنیا سے ہٹ کر اس بڑی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو تو ساری دنیا سے ہٹ کر صرف اس ذات والا صفات کی طرف اپنی نگاہیں جما کر اس کے احوال اور سیرت پر اپنے نظریں ٹکا کر اور اس کی حیات طیبہ کے اوراق کو پلٹ کر انہیں اپنے دل میں جگہ دے کر پھر اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے. تو پھر مسئلے توحید سمجھ میں آئے گا، ورنہ تم مسئلے توحید نہیں سمجھا. جب تک تم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہو گے، یہ بھی دین صحیح وہ بھی دین صحیح، اس کے پیچھے بھی صحیح اس کے پیچھے بھی صحیح، کیا مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے دین کو میرے بھائی میرے دوست.
دین جن پر اترا ہے، شریعت جن پر اتری، قرآن جن پر اترا، ان کی بات تمہیں پسند نہیں؟ کائنات کے امام کی بات تمہیں پسند نہیں؟ اللہ نے جن کو امام بنا دیا ہے ان کی بات تو سن لو، عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو، بات ختم۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزارو، مرو تو ایمان باللہ، ایمان کے ساتھ مرو، مومن بن کے مرو، سچے پکے مسلمان ہو کر مرو میرے بھائی، ورنہ تو خبر کی جھڑتی بڑی خطرناک جھڑتی ہے، کوئی وہاں سے بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ کبھی سوچا ہے اس کے طرف تم نے؟ اب ذرا اتنی بڑی ہستی کو احکم الحاکمین کی توحید کے سانچے میں رکھ کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہو کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ پھر ہم اپنے اعمال پہ نگاہ ڈالیں اور اپنے اعمال پہ نظر کریں، اپنے گرد و بیش کو دیکھیں، مسلمانوں کے معاملات کو پرکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا آج دنیا میں ہر چیز موجود ہے، اگر کسی چیز کا وجود نہیں ہے تو وہ اللہ کی توحید کا وجود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اللہ نے اسے قرآن میں نقل کیا، اور یہ بات نہ کسی قصے کی کتاب کی ہے نہ کہانی کی ہے، قرآن کی بات ہے میرے بھائی، میرے دوست اور میری پیاری ماں اور بہنوں۔ میں نے اتنی زیادہ تمہید آپ کے لیے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو توحید کی کیفیت کا علم ہو، جس طرح توحید کی اہمیت کے بیان کرنے میں صرف کیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہر نبی اس کی دعوت دیتا رہا، اور اسی چیز کو دعوت الرسل اور دعوت الانبیاء قرار دیا گیا، اس کا بار بار اعادہ کیا گیا، کہ بار بار تکرار کیا گیا۔ تو اب یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ توحید ہے کیا۔ خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، آپ گھروں میں موجود ہوتی ہیں، بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، آپ ان معصوم بچوں کو توحید کی دعوت دو۔ ماں سے زیادہ بچے محبت کرتے ہیں، ماں سے بچے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ ماں اگر توحید کو سمجھ جائے، بیٹی اگر توحید کو سمجھ جائے، بیوی اگر توحید کو سمجھ جائے، بیوی اگر سمجھ جائے تو شوہر کو سمجھائے، ماں اگر سمجھ جائے تو اپنے بچوں کو سمجھائے۔ مگر سمجھنے کا وقت کہاں ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ سب کسی کے پیچھے لگے ہوئے، سوچنا نہیں چاہتے، اندھے بن گئے ہیں، بہرے بن گئے ہیں، اور گونگے بھی بن گئے ہیں میرے بھائی، میرے دوست۔ حق بات سنو میرے بھائی، حق بات کہو، سچ بنو، سچوں کا ساتھ دو میرے بھائی، میرے دوست۔ سچ بولو، سچ کو مانو، حق کو مانو، ورنہ تو تمہارا معاملہ کیسے ہوگا خبر کے اندر؟ کبھی خبر کی فکر کی تم نے؟ آخرت کی فکر کی تم نے؟ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، کیا ہماری عبادتیں قابل قبول ہیں؟ ہم اکا دکا کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے یہ نماز قابل قبول ہو گئی؟ ہم نمازی بن گئے، نمازی ہو کے مریں گے، بے نمازی ہو کر مریں گے؟ ہاں، نماز پڑھو، کون سی نماز پڑھو گے؟ تمہیں عقیدہ توحید سمجھ میں آ گئی تو تم خود کہو گے ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھے ویسی نماز ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر ویسی نماز نہیں ہے تو وہ نماز ناقص ہے، قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم عمل نہیں کرو گے دین کے معاملات کے اندر، وہ قابل قبول نہیں۔ دین تو اللہ رب العالمین نے، شریعت تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک، صحابہ تک پہنچائی، انسانوں تک پہنچا دی، ساری کائنات کو پہنچا دی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے پہنچا دی۔ اس سے اچھا سمجھانے والا دین پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھانے والا ہے کوئی؟ بتاؤ تو صحیح۔
سارے اماموں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں ان کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جو جھوٹا بولے گا وہ کذاب ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، کہاں ہو تم؟ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اعمالوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ پہلے توحید کو سمجھنا پڑے گا تمہیں۔ اگر تم نے توحید کو نہیں سمجھا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، کسی کی محبت تمہارے اعمال کو بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دروازے سے مانگتا ہے، اللہ کی ذات والا صفات کے علاوہ کسی اور کو مالک الملک سمجھتا ہے، موت و حیات اس کے قبضے میں ٹھہراتا ہے، نفع اور نقصان میں اس کا دخیل سمجھتا ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں شمار کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں توحید کا ماننے والا ہوں، موحد ہوں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ توحید کے تو سارے قائل ہونے کے دعوے دار ہیں، اصل دعوے دار کون؟ اب کیسے پرکھو گے تم؟ کیسے جانو گے؟ ہر غیرہ نتو خیرہ سب یہی کہتا ہے کہ ہم توحید رسالت پر قائم ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم ہے۔ ہم شرک بھی کرتے ہیں تو توحید میں ہی ہے، بدعت کرتے تو بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید میں ہی ہیں، اور جو توحید میں ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں توحید میں ہوں۔ اور تم پہچانو گے کیسے؟ ذرا بتاؤ تو میرے بھائی، سارے قائل ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جنت و دوزخ کا مالک سمجھنا تو اس سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا اس سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا۔ کسی سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بچہ مانگنا کہ یہ بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اسے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تکلیف میں کسی سے مدد، دوسروں غیر اللہ سے مدد مانگنا، شادی بیاہ کے معاملات میں غیر اللہ سے مدد مانگنا، اسے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا، پھر بھی کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں۔ مردوں سے التجا کرنا، مردوں سے مانگنا، اور پھر بھی اس کی توحید میں کوئی خلل نہ آئے، تو پھر توحید کو اس نے کیا سمجھا؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت کے ہاں یہ عقیدہ رواج پایا گیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے سارے اختیارات سونپ دیے ہوں اور کائنات کے سارے کام اس کی مرضی سے انجام پاتے ہوں۔ اور بدقسمتی سے یہ عقیدہ اگر کوئی ان پڑھ جاہل قرآن و حدیث سے بے خبر آدمی رکھے تو کوئی بات نہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس عقیدے کو وہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا سمجھنے والا کہتے ہیں۔ اور مجھے معاف کر دو جگہ قرآن کی مجلسیں سجتی ہیں، حدیث کی محفلیں سجتی ہیں، لوگ اپنے پٹھوں کی ساری قوتیں، اعصاب کی ساری طاقتیں، اپنے گلے کی ساری توانائیاں اور پھیپھڑوں کی ساری زور آزمائیاں، سارا ترنم اس بات پر صرف کر دیتے کہ ہم قرآن کے سمجھنے والے، حدیث کے ماننے والے، لیکن اگر انہیں توفیق نہیں ہوتی تو مسئلہ توحید کے سمجھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دنیا جہاں کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بتلا کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ توحید کی اہمیت پر تقریر کرتے ہیں، شرک کی مذمت میں تقریر کرتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھنے والے بیچارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ اور تو اور خود اہل توحید آج وہ بھی
توحید کی حقیقتوں سے بے خبر ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو توحید کا مفہوم کیا ہے. صرف عقیدہ، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ توحید کی باتیں کریں گے، لوگوں کی پیشانیوں پر شکنیں پڑ جائیں گی، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ دکانداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، کچھ پیشانیاں شکن آلودہ ہو جائیں گی اور لوگوں کے اندر مقبولیت میں کمی آ جائے گی. مسئلہ توحید سمجھنے کے لیے آدمی کو اسی طرح دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیاز ہو کے مسئلہ توحید کو بیان کیا تھا، اور وہی روش اختیار کرنی چاہیے جو امام کائنات علیہ السلام نے اختیار کی تھی. سوچو میرے بھائی، میرے دوست، توحید کو سمجھاؤ، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. توحید کو سمجھو، جنت ملنے والی ہے. توحید بتانے والے کو تانے دینے والوں، موت کی منزل بالکل قریب، خبر کی منزل تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے. خبر میں جا کر توحید سمجھ میں آئے گی. دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے لو، توحید سے ہٹا کر کسی اور کے سجدے، عبادتیں، نیاز، نہ جانے کیا کیا تم کرتے ہو جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے سامنے کرتے ہو. جب خبر میں جاؤ گے آنکھ بند ہو جائے گی تمہاری، خبر میں آنکھ کھلے گی تو تمہیں سوال جو کیا جائے گا اس کے سوال کے لیے تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. میرے بھائی، میرے دوست، اور بھی بہت سی باتیں اسی کے تعلق سے توحید کو سمجھو. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء آپ کے سامنے کچھ باتیں اور بھی رکھوں گا. مختصر باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ قسطوار ہوں گی، چاہے 3 قسمیں ہو یا 4 قسمیں ہو، آپ کے سامنے بول کر یا بات کو میں ختم کروں گا. انشاءاللہ توحید کو سمجھو. اگر توحید کو نہ سمجھے تو تمہاری عبادتیں سب غارت میں جائیں گی، بیکار جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور تم قیامت کے دن میدان حشر میں دیکھتے رہ جاؤ گے کہ میرے نیکیاں کہاں گئے، میری عبادتیں کہاں گئیں. جو عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، جو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، جو عمل دین کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ اور خیرات کا، ہر چیز کا عمل مردے کے لیے ایصال و ثواب اللہ کے نبی جس طرح بتائے اسی طرح کرنا پڑے گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے سے ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر سی مسئلہ توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھ کر تمہیں سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. یہی بس ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں نہ کسی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی جماعت کو برا کہتے ہیں، کسی مسلک کو برا کہتے ہیں. مسلک اسلک کے جھگڑے میں مت پڑو. مسلک کوئی نہیں ہے، مسلک دنیا والوں نے بنا لیے. میرے بھائی، میری پیاری ماں اور بہنوں، مسلک دنیا والوں نے بنائے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مسلک نہیں بنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی مسلک ثابت نہیں ہے. سب یہ دنیا کے کارستانیاں ہیں. لوگ اپنے اپنے پیچھے لوگوں کو لگوا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ خود جانتا ہے. غیب کا جاننے والا رب العالمین ہے. دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا رب العالمین ہے. ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے. ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے اس سے پہلے اللہ رب العالمین کو معلوم ہو جاتا ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے. اے اللہ، ہماری تو مدد فرما، مسلمانوں کی تو مدد فرما. ہر مسلمان کو توحید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، خبر کے عذاب سے بچا لے. خبر کے جو سوالات ہیں میرے پروردگار، اس کی تیاری اس دنیا میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ تیاری کیا ہے؟ 3 سوال ہیں. من ربک، ما دینک، من نبیک. اے رب العالمین، ان 3 سوالوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے، اس سوالوں کے جوابات پر عمل کرتے ہوئے اس شہر خموشاں میں ہمیں سلا دے. اس خبر کے اندر جب ہماری نیند ہمیں جگایا جائے گا،
اس وقت جو سوال کیا جائے گا ہماری زبان سے، جو ہم نے محنت کی تھی، جو عمل دنیا میں کی تھی، وہ سوالات بالکل آسان ہمارے لئے کر دے میرے پروردگار۔ چاہے اللہ میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے، پل صراط کی بڑی کٹھن مشکلات سے ہمیں بچا لے، اس سفر سے بچا لے، پل صراط کے سفر سے بچا لے میرے پروردگار، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔